السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہاں پر نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیتے ہیں۔ پیارے بھائی، اصل جواب سے پہلے آپ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ قرآن آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر اللہ نے کچھ کہا اور دوسری جگہ پر کچھ اور کہا۔ قرآن میں اللہ نے بارہا آیات میں، بے شمار آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد کہا ہے، جیسا کہ پہلے پارے میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ سورہ اسراء کے شروع میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ عبد مراد ہے۔ ایسے ہی اور کئی جگہوں پہ اللہ نے بشر بھی کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم۔ پیارے نبی آپ خود فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں، کھاتا پیتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، جو انسانی حاجات تمہارے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہیں، تو میں بھی تمہاری طرح بشر ہی ہوں۔ اب آتے ہیں اس آیت کریمہ کی طرف جس کا آپ نے سوال کے اندر ذکر کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر نور اور کتاب مبین چیزیں دو ہیں، چیز ایک ہی ہے، لیکن اس کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ہوتی تو اگلی آیت اگر پڑھیں ہم، وہاں پر ہے کہ یہدی بہ اللہ، کہ اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے من اتبع رضوانہ، جو اس کی خوشنودی کو تلاش کرنا چاہتا ہے یا اس کی پیروی کرتا ہے۔ اگر دو چیزیں مراد لی جائیں، یعنی کہ نور الگ مراد لیا جائے اور کتاب مبین الگ تصور کی جائے تو پھر یہاں پر تثنیہ دو کا صیغہ آنا چاہیے تھا، یہدی بہما، کہ ان دونوں کے ذریعے سے، یعنی کہ نور کے ذریعے سے اگر اس سے مراد نبی علیہ السلام سمجھے جائیں تو پھر، اور دوسرا کتاب مبین۔ لیکن یہاں پر بہما کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بہی کا لفظ واحد کی ضمیر بولی گئی ہے۔ تو اگر قرآن کی اگلی آیت میں اللہ نے واحد کی ضمیر بولی ہے تو اس سے مراد بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز مراد ہے، اور وہ نور ہی کتاب مبین ہے، اور کتاب مبین کو ہی نور کہا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔